وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد مانگو، کس سے؟ صبر سے مدد مانگو۔ کس سے مدد مانگو؟ اور نماز سے مدد مانگو۔ ایک ہے صبر اور دوسرا، اب یہ بتاؤ کہ ہم سب کے اندر کس کے اندر صبر ہے؟ نہ صبر ہے۔ صبر کس کو کہتے جانتے ہو؟ صبر ایک ایسی عبادت ہے جو کبھی دکھتی نہیں۔ نماز پڑھنے والا پڑھتا ہے نماز، وہ دکھ جاتا ہے، لیکن صبر امام حسین نے جو سرزمین کربلا میں ادا کیا تو صبر نہیں دکھا، نماز دکھی۔ وہ دکھنے میں آتی ہے، جو چیز دکھتی ہے وہ کم پاور ہوتی ہے اس کا، اور جو چیز نہیں دکھتا ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔ کیا چیز دکھتی ہے؟ نماز دکھتی ہے، اور کیا نہیں دکھتی ہے؟ صبر نہیں دکھتا۔ انویزیبل جو چیز ہوتی ہے، بولتے ہیں نا انویزیبل از ویری امپورٹنٹ، جو چیز نہیں دکھتی ہے وہ بہت خاص ہوتی ہے، بہت پاورفل ہوتی ہے۔ ہوا دکھتا ہے؟ نہیں۔ روح؟ اللہ؟ مگر یہ تمام چیز کتنا پاورفل ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے ساری کائنات کی تخلیق کی۔ ہوا اگر نہ ہو تو انسان زندہ ہی نہ رہ پائے، اتنے پاورفل۔ تو یہ تمام چیزیں جو چیز نہیں دکھتی، صبر بھی نظر نہیں آتا، مگر صبر میں اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ ہم جو میں ہوں یعنی اللہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ میں ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کن چیزوں سے؟ کن چیزوں سے صبر؟ ہر چیز سے۔ اس طریقے سے اب اس وقت اذان ہوئی اور کہا گیا الصلاۃ خیر من النوم، نماز تو نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہت زیادہ بہتر ہے، نیند کی قربانی دینا، لیکن اس نفس کو مات دے کر صبر کرنا اور صبر کر کے نماز کا اہتمام، معقول اہتمام کرنا اور نماز فجر ادا کر لینا۔ اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، میں ایسے صابروں کے ساتھ میں ہوں جو میری عبادت کے لیے، میری ریاضت کے لیے، میری محبت میں وہ اپنی نیند کی قربانی دی اور صبر کیا اور نماز کو ادا کیا، اللہ اس کے ساتھ میں ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج بدن میں تھوڑا سا اگر تکلیف ہو جائے، کبھی کبھی بچوں کا کیا ہوتا ہے، چڑچڑاہٹ ہوتی ہے، اور وہ ان کے خود کے غلطیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ کیا غلطیوں کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ صبح میں جلدی اٹھتے نہیں، بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بہت خاص چیز ہے۔ ماں باپ نے کہا کہ بیٹا چلے جاؤ فلاں سامان بازار سے لے کر آ جاؤ، ضرورت ہے کھانا بنانا، والد صاحب آنے والے، ٹماٹر کم پڑ گیا، آلو یا پیاز جو بھی ہے کچھ کم پڑ گیا، ماں نے کہا جاؤ آپ لے کر آ جاؤ۔ اب آپ نے کیا کہا؟ میں نہیں جاؤں گا۔ اکثر ایسی ہوتا ہے، اس کو بھیج دو، بڑے بھائی کو بھیج دو، وہ چھوٹے والے بھائی کو بھیج دو، اس کو کچھ بولتے ہی نہیں، میرے کو ہی جب دیکھو بولتے رہتے، میرے کو ہی دوڑاتے رہتے۔ ایسے سب حالات ہیں، ایسی حالات ہیں، جو ہے وہی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ آپ کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے حکم پر، اللہ نے حکم فرما دیا کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو، ان کو اف تک نہ کہو، یہ اللہ کا حکم ہے، اور جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے، اور جو فرض کو چھوڑتا ہے وہ گنہگار ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم ماں باپ کا فرما برداری کرو۔ ماں باپ نے حکم دے دیا کہ اس کام کو آپ انجام دے دو، آپ نے اس کام کو انجام نہیں دیا،
آپ نے کہا کہ مجھے ہی جب بولتے رہتے ہو آپ ان کو کیوں نہیں بولتے؟ تو ماں خوش ہوگی؟ باپ خوش ہوگا؟ تو اس طریقے سے اگر ماں باپ راضی نہیں ہوئے، ماں باپ اگر راضی نہیں ہوئے تو کیا اللہ کبھی راضی ہو سکتا ہے؟ کبھی راضی نہیں ہو سکتا ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں نماز پڑھو، آپ کو کہتے کہ نہیں کہتے؟ ہاں، کبھی کسی کے ماں نے کہا کہ جا چوری کر کے لاؤ، ڈاکہ ڈالو، ایسا کسی کی ماں نے کہا؟ اگر کسی کا باپ شرابی ہے تو کیا اس باپ نے کبھی کہا چل میرے ساتھ تو بھی شراب پی؟ وہ باپ گھر سے خود شرابی ہے مگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا نیک بن جائے، میرا بیٹا فرما بردار بن جائے، میرا بیٹا ایسا اچھا بنے، قبر کی تیاری کرے تاکہ قبر کے اندر سانپ گوجر سے وہ بچ سکے، حشر کی تیاری کرے تاکہ جب سورج سوا نیزے پر آئے، جب سورج سوا نیزے پر آئے اس وقت یہ بے نمازی بن کر نہ رہے بلکہ نمازی بن کر اٹھے، حشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں اپنا منہ دکھائے تو نمازی بن کر دکھائے، بے نمازی بن کر نہ دکھائے۔ اور آپ جناب عالی کیا کرتے؟ نماز پڑھنے کے لیے ماں باپ بھیج رہے ہیں نا آپ کو، آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ کو اچھے کام کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں نا آپ کے والدہ والد، مگر آپ یہاں پر سبق صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، یہاں پر مستی کرنے کے لیے آپ کو بھیجتے ہیں۔ انسان کی زندگی کتنی ہے، بڑی مختصر سی زندگی ہے، احکام الہی کو آپ فراموش کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کو آپ نہیں مان رہے۔ آپ کتنے، ایک حکم اس شیطان نے نہیں مانا تھا، اللہ نے کہا سجدہ کرو آدم کو، ایک حکم اس نے نہیں مانا، وہ جنت میں تھا، اللہ نے اسے جنت سے کھسیٹ کر باہر کر دیا اور لعنت کا طوق اس کے گردن میں ڈال دیا۔ تم اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اللہ کی اتنی نافرمانیاں کر لیتے ہو، اتنی نافرمانیاں کر لیتے ہو، جبکہ تم ابھی جنت میں ہی نہیں ہو، اس دنیا میں ہو اور جنت کا آس کر کے بیٹھے ہو کہ اللہ مجھے جنت دے گا۔ یہ بڑی بیوقوفی کا سودا ہے کہ تم یہاں پر اللہ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ تم نماز سے اور صبر سے مجھ سے مدد چاہو، اور تم نماز نہیں پڑھتے۔ آپ کی عمر 15 سال کی ہو جا رہی ہے، آپ کی عمر 17 سال کی ہو جا رہی ہے، آپ گیم کھیلنے میں بزی ہے، آپ موبائل نہ ملے تو آپ اپنے ماں باپ کو پتہ نہیں کیا کیا بول ڈالتے ہو۔ ماں باپ اگر 2-4 بچے ہیں، گھر میں ایک موبائل ہے تو دونوں آپس میں جھگڑے اور لفڑے کر لیتے ہو۔ یہ تمام چیزیں یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے بچے، یاد رکھنا زندگی بڑی مختصر ہے۔ 15 سال کے جوان بچوں کو مرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں بچوں، یاد رکھنا ہر کوئی آپ کے بھلائی نہیں سوچتا۔ بھلائی اس کو کہتے ہیں، بھلائی سوچنے والا کون ہے جانتے ہو آپ؟ جو آپ کی غلطیوں پر اصلاح کرے۔ آپ نماز نہ پڑھیں تو وہ کہے آپ نماز پڑھو، آپ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ کہے نہیں ماں باپ کی فرما برداری کرو، ماں باپ کے ساتھ اف تک نہ کہو، ماں باپ کی عزت کرو، ماں کے قدم تلے تمہارے لیے، تمہاری ماں کا قدم کے نیچے تمہارے لیے جنت ہے۔ یہ تمام احکام پر تمہیں عمل کرنا ہوگا، نماز پڑھنی ہوگی۔ اب اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو جانتے ہو اس نے ایک سجدہ نہیں کیا، جس کو ہم آج ابلیس اور شیطان کہتے ہیں، اس نے ایک سجدہ نہیں کیا آدم کا۔ سوچو ایک سجدے نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اسے جنت سے نکال باہر کیا۔ تم کتنے سجدوں کو فراموش کر رہے ہو، کتنے سجدوں کو بھلا کر بیٹھے ہو، تم کتنے سجدہ نہیں کرتے ہو، کتنے وقت کی نماز فرض اللہ نے کیا، مگر تم 5 وقت کی نماز تو چھوڑو، 1 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہو۔ کبھی کبھی کچھ تو ایسے ہیں جو جمعہ کو بھی نماز نہیں پڑھنے جاتے، اگر وہ جمعہ کو نماز پڑھنے جاتے بھی ہیں تو وہ ایسا اوپر پہلے مالے پہ ایسا مستی کرتے ہیں، ایسا گھومتے پھرتے ہیں کہ پورا نیچے کا مالا ہلتا ہے۔ ایسے حالات ہیں مسلمانوں کے، اپنی مسجدوں میں جا کر وہاں گندگی پھیلاتے، وہاں پر ہم جھوٹ بولتے، وہاں پر ہم جھگڑا کرتے۔ کیسے مسلمان ہیں؟ اگر ایسے مسلمان ہوتے تو کیا دین یہاں تک پہنچتا؟ مسلمان تو ایسے تھے کہ سرزمین کربلا میں اللہ اپنے چھوٹے 6 مہینے کے معصوم علی اصغر کو قربان کر دیا تم تک دین پہنچانے کے لیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سر کو سجدے میں کٹا لیا تم تک دین، نانا کا دین تم تک پہنچانے کے لیے۔
اپنی 72 نفوس قدسیہ کو سرزمین کربلا میں بھوکے پیاسے 7 دن 9 دن 11 دن تک اس طریقے سے اللہ اکبر اتنا قربانیاں ہمارے اسلاف نے دی، ہمارے سیدوں و سادات نے دی، ہمارے اسلاف نے، ہمارے مشائخ نے اتنی قربانیاں دی، صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھے، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا تھا طائف کی سرزمین پر، وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پاگل اور مجنون بول کر چھوٹے چھوٹے بچوں نے ان کے سروں پر، سر اقدس پر ایسا پتھر مارے تھے کہ نالے مبارک تک حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا خون مبارک بہ کر نالے مبارک تک، یعنی آپ کے جوتے مبارک تک آ گیا تھا۔ یاد رکھو، کیا حضور نے قربانیاں پیش کی اسی لیے پیش کی کہ تم جھوٹ بولنا؟ کیا حضرت امام حسین نے اپنے 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ سرزمین کربلا میں اسی لیے قربانی پیش کی تاکہ تم اپنے ماں باپ کے احکامات پر عمل نہ کرنا، تم نمازیں نہ پڑھنا، تم جھوٹ بولنا، تم غیبت کرنا، تم قرآن کی تلاوت نہ کرنا، تم اپنے اسباق کو صحیح طریقے سے یاد نہ کرنا؟ کیا یہ قربانیاں اسی لیے دی گئی تھی؟ نہیں، اس لیے دی نہیں گئی تھی، بلکہ اس لیے دی گئی تھی کہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ تیرے عشق میں ہی مچلے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلے، انہیں ایسا تم بنانا مدنی مدینے والے، حضور کی محبت اپنے سینے میں بساؤ، نماز اور صبر سے تم مدد چاہو، اپنے ماں باپ کے احکامات پر عمل کرو، نمازوں کو نہ چھوڑو، اپنے ماں باپ کی باتیں مانو۔ بولو انشاءاللہ ان تمام اچھائیوں پر عمل کریں گے آپ حضرات، دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دیں گے انشاءاللہ، سب لوگ اپنے اسباق کو اچھے سے یاد کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے ماں باپ کا ہاتھ کون کون نہیں چومتا؟ بولو، سب چومیں گے، بولو انشاءاللہ۔ وہ ماں باپ کا ہاتھ چومنے سے بہت نیکیاں ہے، جس کے ماں باپ راضی سمجھ جاؤ اس سے اس کا رب راضی ہو گیا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ وما علینا الا البلاغ، سب لوگ سب بنا لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔